السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، آج کا عنوان ہے: کیا پینٹ پہننے سے انسان اللہ کا دشمن بن جاتا ہے؟ کیا پینٹ پہننے سے انسان اللہ کا دشمن بن جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں سنیں مولانا سعد کی غلو بھری باتیں۔ تبلیغی جماعت والے خاص طور سے سنیں جلدی، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مکمل دیکھنے سے ہی پوری جانکاری حاصل ہو سکتی ہے۔ ادھوری نہ چھوڑ کر جائیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیا مولانا صاحب کی بات یہ صحیح ہے یا نہیں؟ چلیے دوستوں، پہلے ایک مختصر سا کلپ سماعت فرما لے مولانا صاحب کے بیان کا۔ بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے۔ پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے۔ اس لیے کہ بات واضح ہے بالکل، یہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، ننگے کے حکم میں ہے۔ پینٹ پہننے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے۔ حامدا ومصلیا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جھوٹ ملانا یہ مولانا سعد صاحب کی عادت ہو چکی ہے۔ شاید ہی کوئی بیان مولانا سعد صاحب کا ایسا ہو جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اسی کو سنیے مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سوچیے آپ اس حدیث کو غور کریں۔ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا دشمن۔ حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ مسلمان کی شکل، مسلمان کے کپڑے اگر غیر مسلم جیسے ہوئے، مسلمان کے کھانے اگر غیر مسلم کی طرح ہوئے، تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولا ہے۔ ایسی کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے جس میں یہ مضمون ہو کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن بن جائے گا۔ اب اگر مولانا سعد صاحب کا دفاع کرنے والے علماء یہ کہیں گے کہ نہیں یہ حدیث نہیں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو ہم انہیں مولانا سعد صاحب کی یہ کلپ سنائیں گے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے کہ بھائی تعویل کر کے، میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچتا نہیں ہے۔ تعویل کرنے سے مسلمان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے جس نقصان کے زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے۔ تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دور صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ تعویل تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، تعویل کرنے سے تو مسلمان گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم تعویلات کی وجہ سے دین میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مولانا سعد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کی تعویلات کر رہے ہیں تو وہ تو خود مولانا سعد صاحب کی بات ہی نہیں مان رہے۔ مولانا سعد صاحب تو کہہ رہے کہ تعویلات مت کرو، آپ کیوں تعویلات کر رہے ہو؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کر لو، گویا کہ املا کروا رہے ہوں۔ سب حدیث یاد کر، جو مسلمان پینٹ پہنے گا، جو مسلمان غیر مسلم کے درجے پر کھانا کھائے گا، جو مسلمان غیر مسلم کی شکل بنائے گا، حدیث فرمائے ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مفہوم ثابت کرنا ہے تو آپ مفہوم ثابت کر دو، ایسی کوئی حدیث پیش کر دو جس کے اندر یہ مفہوم ثابت ہوتا ہو۔ اس لیے مولانا سعد صاحب فقط جھوٹ نہیں بول رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہ اکبر الکبائر ہے اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سننا اور ان کو آگے فارورڈ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جن اجتماعات کے اندر مولانا سعد صاحب کے بیانات ہوتے ہوں ان اجتماعات کے اندر شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی پر بس نہیں کیا،
جو لوگ پینٹ پہننے کے جواز کے قائل ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق قسم کے لوگ ہیں. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ فاسق قسم کے لوگ ہیں. مگر ایسے فاسق قسم کے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا لبادہ پہن کے، جو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. انہیں غیر مسلموں سے ایسی محبت ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ حال ہے جہالت کا کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. اچھا پھر قرآن میں تحریف دیکھو کس طرح کر رہے ہیں. اللہ کے دشمن بننے کو تیار ہیں، اللہ کے دوست بننے کا شوق نہیں. ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست صرف وہ ہیں جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں. کون ہے اللہ کے دوست؟ جو غیر مسلم کے طریقوں سے بچتے ہیں وہ اللہ کے دوست. ان اولیاءہ الا المتقون، اس آیت میں جو متقون کا لفظ ہے اس میں تحریف کی، اور اس متقون کے لفظ کو غیروں کے طریقوں سے بچنے والے لوگوں میں منحصر کر دیا کہ اللہ کے دوست تو وہی ہیں جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں. بتاؤ متقون کا یہ معنی ہوتا ہے؟ متقون کا لفظ تو اس سے ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی وہ شخص جو تمام احکامات کی پابندی کرے اور ان تمام چیزوں سے رکے جن سے منع کیا گیا ہے. اب اس کو خاص کر کے یہ کہہ دیا کہ جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں وہ متقی ہیں. کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کا آپ جو بیان اٹھانا چاہو اٹھا کر سن لو، اس میں احادیث میں جھوٹ ملایا گیا ہے اور اس میں قرآن میں تحریف کی گئی ہوگی. الا ماشاءاللہ کوئی بیان اگر بچا ہو تو بچا ہو. پھر اور سنیے کیا کہہ رہے ہیں. بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے. پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے. جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے. اس لیے کہ بات واضح ہے بالکل، یہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، ننگے کے حکم میں ہے. پینٹ پہننے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے. پنڈت کا لباس حرام ہے سغرا، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کا لباس بھی پنڈت ہی کی طرح ہے کبرا. تو اس سے نتیجہ نکال لیا کہ پینٹ بھی حرام ہے. اسی کو کہتے ہیں بغیر علم کے خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دینا. سورہ نحل آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلا رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے والے بن جاؤ گے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. مولانا سعد صاحب سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ تو مفتی بھی نہیں ہیں، آپ نے افتاء بھی نہیں کیا ہے، آپ کس حیثیت سے پینٹ کو حرام قرار دے رہے ہو؟ آپ نے اصول افتاء کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں. کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ چیزوں کو حرام کرتے رہیں؟ لیکن اب کرے کیا؟ بیان بھی 3 گھنٹے کرنا ہے تو روزانہ ایک جیسی بات تو کر نہیں سکتے، ورنہ لوگوں کو مزہ کہاں آئے گا؟ وہ تو جب بیان کرنے والا چٹپٹی باتیں اور انوکھی باتیں اور ایسی باتیں جو کوئی دوسرا عالم بیان نہ کرے ایسی باتیں کرے گا تبھی تو عوام کو مزہ آئے گا. ان کے کانوں میں جلترنگ بجیں گے اور ایک ہی جیسی بات دہراتے رہے تو روزانہ 3 گھنٹے بیان کون سنے گا ان کا؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انگریزی لباس پہننے والے وہ پنڈت کی طرح ہیں. یعنی جتنے لوگ ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں جن میں سے شاید 70 یا 80% مسلمان، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوں گا، وہ سارے لوگ پینٹ پہنتے ہیں، وہ سارے کے سارے پنڈت بن گئے. یعنی آپ کچھ تو احتیاط برتیں کہ آپ مسلمانوں کو پنڈت بنا رہے ہیں اور ان کو کافروں کی طرح اللہ کا دشمن قرار دے رہے ہیں. عام آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مولانا سعد صاحب کے متعلق بھی جو بھی آپ حضرات کمنٹس باکس میں یعنی مولانا سعد صاحب کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اور جو یعنی مفتی ارشد دہلوی نے جو بات عرض کی ہے اس کے متعلق بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اس طرح کی خبریں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. دوستو آئندہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.